انشاءاللہ آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں. حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، یہ انہی کے مکان پر بنا گیا. مفتی شاکر صاحب ہیں ہمارے بھوپال کے، جو ایسا سمجھیے وہ یہیں پیدا ہوئے. یہ دیکھیے سامنے جو ہوٹل ہے نا، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام، یہ لیفٹ سائڈ میں دیکھیے ہوٹل، وہ پیلے کلر کی کمان ہے اس میں جس پہ، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اور مسجد غمامہ وہ سامنے ساری چیزیں ہیں. تو بات چل رہی تھی حضرت دجانہ کی، تو حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے. ہم کو یہ بات مفتی شاکر صاحب نے بتایا، جو بھوپال کے ہیں. یہاں تقریباً ان کے والد صاحب بھی یہیں پر مدفون ہیں اور وہ بھی یہیں رہتے ہیں. تو کافی ان کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے. انہوں نے ہم کو بتایا تھا وہ حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. تو 1985 کی بات ہے، جب حضرت بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. سب لوگ مشورہ کیے کہ بھئی اس قبر کو اب مسجد توسیع کرنی ہے، ان کی قبر کو کیا کیا جائے. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمین ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمین آج بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خانوادے سے ہیں، انہی کے ذریعے سے اس کو کھودا جائے گا. چنانچہ انہی کے ذریعے سے کھودا گیا. اب آپ کے لیفٹ سائڈ میں دیکھیے، لیفٹ سائڈ میں یہ مسجد عثمان ہے. لیفٹ سائڈ میں چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے، لیفٹ سائڈ میں یہ مسجد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی کے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو مسجد عمر ہے. یہ مسجد بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے. البتہ یہ کوئی مطلب اس وقت کی تاریخی مسجد نہیں ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے. اب حضرت بلال کا نام آ ہی گیا تو تھوڑا سا سن لیجیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. کئی دنوں تک نہیں آئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. کہا کہ بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ حضرت بلال کے جانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا کہ مدینے میں آپ موجود ہیں اور رسول اللہ نہ دیکھے، ان کو برداشت نہیں تھا، اس لیے مدینہ پاک چھوڑ کر چلے گئے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں اس طریقے سے فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے. مدینہ تشریف لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح ایک مرتبہ آپ مسجد نبی میں اذان دے. حضرت بلال حبشی کی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے رسول موجود نہیں اور میں اذان دوں. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا. پھر لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ آپ سفارش ہونا ہے، آپ کی بات کو انکار کرنا مشکل ہے. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بلال آپ نانا جان کے دامانے کی طرح ایک مرتبہ اذان دیجیے. کیا ہمت تھی حضرت بلال حبشی کو کہ جس کے وہ غلام ہے، غلام رسول ہے، وہ ان کے نواسوں کو انکار کر دیں. ان کی اتنی جرأت و ہمت نہ تھی. چنانچہ انہوں نے قبول کیا. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں اذان دی تو لوگ، عورتیں، بچے سب ایک دم بالکل بلبلا گئے، رو رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اور ان کو وہ دور یاد آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال وہ ہے جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو معراج پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں کی آواز آئی تو حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ تو کہا کہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی کی ہے. اور حدیث میں بھی لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اونٹنی کے ذریعے سے، تو آپ کی جو ناقہ رہے گی، یعنی آپ کی جو جس کو بولیں گے نتنی میں جو رسی پہنائی جاتی ہے، اس کو جو پکڑا جاتا ہے، لگام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوگی. تو یہ علماء فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کو جو یہ مقام ملا ہے یہ صرف آپ کی قربانیوں کی برکتوں سے ملا ہے. کیونکہ حضرت بلال حبشی کی قربانیاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے امیہ نام کا جو شخص تھا، جو آپ نے بدر گئے تھے وہاں پر قتل کیا گیا،
وہ تکلیف دیا کرتا تھا، اور وہاں قتل ہونے کی وجہ بھی حضرت بلال بنے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات تھے امیہ کے ساتھ، تو وہاں پر کچھ لوگ قتل کیے گئے بدر میں، اور کچھ لوگ ہیں تو حراست میں لیے گئے، یعنی غلام بنائے گئے، حراست میں لیے گئے، قیدی بنائے گئے۔ تو حضرت بلال نے جب دیکھا امیہ یہاں پر ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہا